مولانا روم اپنی حکایت میں فرماتے ہیں کہ کسی گھر میں 2 کتے تھے، تو ان میں سے ایک کتا جو تھا وہ شکار کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور ایک کتا جو ہے وہ گھر میں رہتا تھا، گھر کی رکھوالی کے لیے تھا۔ جو کتا شکار کے لیے اپنے مالک کے ساتھ جاتا تھا، اسے شکار پکڑنے کے لیے کافی دقت کا، کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ موسم کی دشواریاں، پتھریلے راستوں کی مشکلات برداشت کرنی پڑتی تھیں۔ کبھی کبھی شکار کو پکڑتے پکڑتے اسے چوٹ بھی لگ جاتی تھی، اور وہ دبلا پتلا تھا، کمزور سا تھا، اس کی پتلی سی کمر تھی۔ لیکن اس کے برعکس وہ کتا جو گھر میں تھا، اسے گھر میں رہتا تھا، نہ اسے تگودو کرنی پڑتی تھی، بس گھر میں سویا رہتا، پڑا رہتا تھا، اور اسے کھانا بھی زیادہ ملتا تھا، اور اسے مشکل بھی کرنی پڑتی تھی۔ ایک دن وہ کتے بیٹھے ہوئے تھے اکٹھے، تو وہ جو گھر میں کتا تھا اس نے کہا، بات کر رہے تھے، تو شکاری کتے نے گھر والے کتے کو یہ کہا کہ دیکھ تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو گھر میں پڑا رہتا ہے، تجھے کھانا بھی زیادہ ملتا ہے، تجھے کرنا بھی کچھ نہیں پڑتا، لیکن میں دیکھ اپنے مالک کے ساتھ کتنی دور دور جاتا ہوں، کتنی مشکل سے شکار پکڑتا ہوں، اور جس سے میرا بھی دانہ روٹی چلتا ہے، تمہارا بھی۔ تو وہ جو گھر والا کتا تھا وہ کہنے لگا، دیکھ بات سن، خوش نصیب میں نہیں تو ہے۔ اس نے بڑی حیرانی سے کہا، میں کیسے ہوں بھائی، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں خوش نصیب ہوں؟ تو اس گھر والے کتے نے کہا کہ جس دن میرا مالک ہم دونوں کو گھر سے نکالے گا تو میں بھوکا مر جاؤں گا، کیونکہ مجھے بیٹھے پڑے رہنے کی عادت ہے، اور تو کر کے کھانے کا عادی ہے، تو جب گھر سے نکلے گا تو کر کے کھا لے گا، لیکن میں نہیں کر پاؤں گا۔ تو اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ کر رہے ہیں اور کرنے سے آپ کو کچھ مل رہا ہے، اس کا یہی سیدھا سادہ مطلب ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے بھی حالات ہوں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ اللہ کے فضل سے کر لیں، کر کے ہی کھائیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔